الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم یہ آیت آئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی درخواست کی گئی تھی۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ اگلی جو صورت ہے سورہ بقرہ اور پورا قرآن کریم، اس میں بتا دیا کہ جس کو سیدھے راستے پر چلنا ہے اس کے لیے یہ کتاب ہے، وہ کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کرے۔ تو گویا اہدنا الصراط المستقیم کا یہ پورا جواب ہے، یہ پورا قرآن کریم یہ صراط مستقیم کا جواب ہے۔ یعنی اگر کسی کو سیدھے راستے پر چلنا ہے تو وہ قرآن کریم پڑھ کر اس کے احکامات پر عمل کرے تو وہ سیدھے راستے پر چل جائے گا۔ الف لام میم یہ جو الفاظ ہیں ان کو بولتے ہیں حروف مقطعات، یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ الف لام را، الف لام میم صاد، طٰہٰ، یاسین، یہ سب الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معانی کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا راز ہے۔ یہ ہر کتاب کے اندر کچھ راز ہوتے ہیں، آسمانی کتابوں کے اندر کچھ راز ہوتے ہیں، قرآن کریم کے اندر یہ راز ہے حروف مقطعات۔ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کی مراد کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معانی کو امت تک نہیں پہنچایا۔ اور یہ راز و نیاز کی تو اللہ کے نبی کو تو معلوم ہے لیکن کسی اور کو معلوم نہیں۔ اس لیے ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے جو مراد ہے وہ یقینی ہے اور حق ہے، بس ہمارا اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے اور اس کی تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو شخص اس کی تحقیق میں پڑھے گا تو وہ اپنے آپ کو گمراہی میں پہنچائے گا۔ اس لیے کہ تحقیق کس کی ہوتی ہے؟ جس کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا ہو۔ اللہ کے نبی نے جب بتایا ہی نہیں ہے، اپنی عقل سے آدمی اس کی تحقیق کرے گا تو کچھ کا کچھ معنی بیان کرے گا۔ اس لیے ہم سب کا ایمان اس بات پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے شک کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کلام کے اندر کوئی غلطی ہو جس کی وجہ سے اس کے اندر شک اور شبہ ہو جائے، ایک شک یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والے کی عقل کے اندر فطور ہو اور اس کے اندر کمی ہو جس کی بنیاد پر وہ شک کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کو بتا دیا کہ پوری کی پوری کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس کی عقل میں کمی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اعتراض کیا قرآن کریم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اعتراضات ہوئے اور بعد میں بھی ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ شک کی چیز بن گیا، اس کے اندر شک نہیں ہے، یہ سمجھنے والوں کا شک ہے۔ اس لیے صاف فرما دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔
یعنی جو قرآن کریم میں آیات ہیں اور جو احکامات ہیں یہ بالکل یقینی ہیں اور سچے ہیں، ذرہ برابر اس میں کوئی شک کرے گا تو اس کا ایمان گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے ہدایت کی 3 صورتیں بیان کی تھیں۔ ایک ہدایت تو عام ہے کہ جس کا تعلق تمام مخلوقات سے ہے، تمام کائنات سے ہے، اور ایک ہدایت اس سے زیادہ خاص ہے جس کا تعلق مومنوں سے ہے۔ انبیاء دعوت پہنچاتے ہیں، کوئی اس کو قبول کر کے مومن ہو جاتا ہے، کوئی انکار کر کے کافر رہتا ہے، ایک ہدایت یہ ہے۔ اور ایک ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، صدیقین ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو یہاں مراد وہی ہدایت ہے توفیق کے معنی میں، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن کریم کے احکامات پر عمل کر رہا ہے تو اس کے اور زیادہ درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ ویسے تو سب کے لیے ہدایت ہے یہ، لیکن یہاں خاص طور سے 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے، چونکہ انسانوں کے اندر 3 قسم کے ہی لوگ ہیں۔ ایک تو جو مکمل ایمان والے ہوں، ایک وہ جو مکمل کافر ہوں، اور ایک بیچ بیچ کے، یعنی وہ زبان سے تو مسلمان ہیں اور دل سے کافر ہیں، ان کو بولتے ہیں منافقین۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں سے مخلصین کا ذکر کر رہا ہے اور سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو متقی کہتے ہیں، متقی کے اصل معنی ہے بچنا، اور تقوی اسے کہتے ہیں کہ ہر اس چیز سے بچا جائے جو آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہو۔ اب اس نقصان کی چونکہ مختلف شکلیں ہیں، مختلف درجات ہیں، اس لیے تقوی کے بھی مختلف درجات ہو جائیں گے۔ ایک درجہ تو یہ ہے یعنی بچنا، یعنی ایمان لا کر دائمی عذاب سے بچنا۔ ایک شخص کافر تھا، وہ ایمان لے آیا تو گویا کہ وہ بھی متقی ہو گیا، اس لیے کہ وہ دائمی عذاب سے بچ گیا۔ آخرت کے اعتبار سے جو نقصان دہ چیز تھی دائمی عذاب، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایک یہ ہے کہ وہ مومن ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اور قرآن کے مقتضیٰ پر اور قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو یہ بھی ایک تقوی کا درجہ ہے۔ اور ایک درجہ جو سب سے اہم ہے اور سب سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ ان حلال چیزوں سے بھی بچنا، ان حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں۔ یہ تقوی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ جو ہمارے اولیاء کرام ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، یہ اسی تقوی پر فائز ہوتے ہیں اور اس تقوی کے حامل ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ تقوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا تقوی عطا کر دے۔ تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو کفر سے ایمان کی طرف آ جائیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو ایمان والے ہیں پھر نیک اعمال کرنے لگ جائیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو چیزیں غافل کرنے والی ہیں ان سے بھی بچ جائیں، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ، چونکہ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، آدمی ان میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حلال کمائی ہے، کرنی چاہیے، لیکن اب یہ ضرورت سے زیادہ لگ رہا ہے، اس میں ہے تو حلال کمائی جائز ہے اس کے لیے، لیکن اتنا لگ گیا اللہ کی یاد سے کچھ غفلت آ گئی۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو حضرات اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ کیا صفات ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی کون ہیں؟ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں،
ایمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ان کے اعتماد پر یقینی ماننا۔ اللہ کے نبی کی شریعت کو ان کے اعتماد پر یقینی ماننے کا نام ایمان ہے۔ ماننے کا نام ایمان ہے، جاننے کا نہیں۔ ورنہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، جانتا تھا، مانتا نہیں تھا، دل سے جانتا تھا، یقین تھا اسے۔ اسی طریقے سے سارے کفار عرب کو یقین تھا لیکن مانتے نہیں تھے۔ ایک ہے جاننا، ایک ہے ماننا۔ ماننے کا نام ایمان ہے، اور جب مانے گا آدمی تو عمل بھی کرے گا۔ ورنہ جانتے تو سب ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ جانتا ہو کہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ تو اصل ہے ماننا۔ تو جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب سے مراد یہاں پر وہ تمام چیزیں ہیں جن کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور وہ ایسی خبریں ہیں نہ تو ان کا ادراک اور نہ وہ سمجھ میں آتی ہیں کان سے، زبان سے، ہمارے حواس، ہاتھ پیروں سے ان کا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی خبر دی، قیامت کے قائم ہونے کی خبر دی، جنت اور جہنم کی خبر دی، تو ان پر یہ ہے غیب کی چیز ہے، ان پر ایمان لانا۔ تو غیب سے وہ چیزیں مراد ہیں جو ہمیں نہ تو عقل سے حاصل ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر جو علم حاصل کرنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، ناک ہے، کان ہے، یہ سب ذرائع ہیں، ذریعے ہیں یہ، تو ان سے ان کا علم حاصل نہ ہوتا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے جو غیب کی خبریں دی ہیں ان پر یقین رکھنا، ان پر ایمان لانا۔ ایک صفت تو یہ ہوگی کہ وہ لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو نبی ماننا یہ بھی غیب ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے تو اللہ کے نبی تھے، غیب کہاں ہو گیا؟ وہ تو دیکھ رہے تھے، وہ انسان کو دیکھ رہے تھے، لیکن رسول کا رسول ہونا یہ کس سے پتہ چلا؟ وحی کے ذریعے سے پتہ چلا ہے، اور وحی کا ادراک، وحی کا علم ہمارے عقل سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول کا رسول ہونا اور اس کو مان لینا یہ بھی غیب پر ایمان لانا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے نماز پڑھنے کی عربی آتی ہے صلی یصلی، نماز پڑھنا۔ قرآن کریم میں یہ نہیں آیا کہیں بھی۔ قرآن کریم میں آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ، تو اقامت کے معنی آتے ہیں کھڑا کرنا۔ اس سے مراد ہے کہ نماز کو انتہائی خشوع خضوع اور تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اور اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ ساری سنتوں کی رعایت، سارے واجبات اور فرائض کی رعایت کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اہتمام سے پڑھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو متقی کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرے گا تو اس کے سارے مسئلے نماز سے حل ہوں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے مسئلے نماز سے حل نہیں ہوتے۔ اللہ کرے ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے دے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب ہم نماز قائم نہیں کرتے، پڑھتے ہی ہیں، تو پڑھنے سے کیا فائدہ، چلو اسے بھی چھوڑو، ایسا بھی نہیں ہے۔ کوشش کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمیں دے دے گا انشاءاللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان تمام نعمتوں میں سے، ان تمام چیزوں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہے۔ رزق کہتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کو رزق کہتے ہیں۔ مکان ہے یہ بھی رزق ہے، کپڑا ہے یہ بھی رزق ہے، اور ہمارے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے اس کو بولتے ہیں رزق۔ علم ہے ہمارے پاس، یہ بھی ایک رزق ہے۔ تو اس لیے ظاہری اور باطنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں ان میں سے ہم خرچ کریں، ان میں سے ہم خرچ کریں، تب ہم متقیوں میں شامل ہوں گے۔
کسی کے پاس ہنر ہے، کسی کے پاس علم ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی ایک رزق ہے، اس میں سے خرچ کرے، یعنی دوسروں کا فائدہ پہنچائے۔ اسی طریقے سے کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو اپنے بھائیوں کی مدد کرے، یہ ہے خرچ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان تمام چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان میں ہمارا کوئی کمال نہیں، وہ ہماری نہیں ہیں، وہ اللہ کی ہیں۔ وہ گویا کہ ہم تو امین ہیں اس چیز کے، ہمارے پاس مال دیا ہے امانت رکھنے کے لیے۔ اب اگر کسی کا مال ہمارے پاس ہو اور وہ کہے بھی میرا سارا مال خرچ کر دے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بوجھ نہیں پڑے گا کہ بھی اس کا مال ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے کچھ خرچ کیجئے، سارا بھی خرچ نہیں کرا رہے۔ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور کون مطالبہ کر رہا ہے؟ اللہ ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو۔ لیکن عام مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اپنی ضروریات میں تو خوب خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ مطالب رہا ہے اور متقین کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت خرچ کرنا ہے، اس صفت پر عمل کرنے کے لیے ہمارے دل پر چوٹ لگتی ہے، ہم خرچ نہیں کرتے۔ ہاں خرچ کریں گے اپنی ضروریات میں، اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے میں، لیکن جہاں دین کا تقاضا ہوگا اور جہاں ضرورت ہوگی دین کے اعتبار سے، وہاں خرچ کرنے میں انسان جو بخل کرتا ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے، یہ انسان کی ایک عادت ہے کہ انسان جو ہے اپنی ضروریات میں تو خوب خرچ کرے گا، لیکن دوسرے کی ضرورت میں کم خرچ کرے گا۔ اگر ہمیں متقیوں میں شامل ہونا ہے تو ہمیں اس میں دل کھولنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ سارا کا سارا خرچ کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا خرچ مت کرو اور اتنا مت لٹاؤ کہ دوسرے وقت تم بھی محتاج ہو جاؤ، بلکہ تھوڑا خرچ کرو۔ دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ ہی مطالبہ کر رہا ہے، تو اس لیے زور نہیں پڑنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان تمام مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ تین صفات ہو گئی ہیں۔ ایک صفت تو یہ ہے ایمان بالغیب، اور ایک اقامت صلاۃ، اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس میں ہم نے بتا دیا ظاہری نعمتیں بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، اور علم اور ہنر بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہم طاقتور ہیں، کسی شخص کا دبدبہ ہے علاقے میں، اس کا دبدبہ ہے، اور کسی غریب آدمی کو اس کی ضرورت ہے تو اپنا دبدبہ استعمال کرے اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ ہم نے ایک باطنی نعمت کو، ظاہری نعمت جو ہمارے پاس طاقت ہے، اس کو ہم نے اپنے بھائی کی مدد میں خرچ کیا۔ لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ حق کو دیکھنا چاہیے، اگر حق دوسرے کے ساتھ ہے تو اب اس کی مدد کی جائے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ظالم کی نہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ایک صفت اور یہ ہے، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ تو متقی بننے کے لیے قرآن کریم پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اور ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ایمان ہمیں قرآن کریم پر بھی لانا ہے اور ان پر بھی لانا ہے، فرق اتنا ہے کہ اس پر تو ہمیں عمل کرنا ہے قرآن کریم پر، اور ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ حق ہیں۔ اب چونکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کون سا ٹکڑا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس ہمیں اتنا بھی یقین رکھنا ہے کہ اگر ان کتابوں میں اب بھی کوئی اللہ کی طرف سے الفاظ ہیں تو وہ حق ہیں، بس کون سا یہ ہمیں معلوم نہیں، بس اتنا ایمان کافی ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد ساری کی پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا قرآن کریم پر، ان پر تو اتنا اعتقاد کافی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو مومنین کی صفات میں یہ 4 صفات بیان کی ہیں، اور ان میں پھر آخرت پر یقین کا لفظ آ گیا۔
حالانکہ یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ آخرت کا یقین یہ غیب کے اندر آ چکا ہے پہلے ہی۔ ہم نے بتایا تھا کہ جن چیزوں کی اللہ کے نبی نے خبر دی ہے اور ان کا علم ہمیں اپنے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے، بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت کا علم ہے، قیامت کے بعد کے جو حالات ہیں ان پر یقین رکھنا۔ پھر آخر میں خود وبالآخرۃ هم یوقنون کہہ دیا الگ سے، اس کے اہتمام کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ یہی وہ عقیدہ ہے ہمارا، اور ایمان میں کے اندر یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کا عقیدہ ہونے پر آدمی جو ہے اعمال پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو آخرت کا ہی یقین نہ ہو تو اب وہ دنیا میں ظلم بھی کرے گا، دوسروں کو ستائے گا بھی، دوسروں کی حق تلفی بھی کرے گا۔ تو یہی وہ عقیدہ ہے جو قرآن کریم کے احکامات پر، قرآن کریم کے مقتضا پر عمل کرانے کے لیے اور عمل کرانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے۔ دنیا کے اندر حکومت کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ مخلوق کی اور انسانوں کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان پر عمل کون کرتا ہے؟ عمل وہ کرتا ہے جس کو حکومت کے قانون کا ڈر بھی ہو۔ ایک شخص ہے وہ سزا کو برداشت کرنے کا عادی ہے، تو وہ تو جرم کرے گا اور یہ سوچ لے گا کہ تھوڑی سی تو سزا ملے گی، کوئی بات نہیں، تو وہ باز نہیں آئے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو شریف آدمی ہے، وہ ظاہر میں تو قانون کا پالن کرے گا اور قانون پر عمل کرے گا، لیکن تنہائیوں میں وہ عمل نہیں کرے گا، اس لیے کہ قانون کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ لیکن جس کے اندر تقویٰ ہوگا اور جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، اور تنہائی میں بھی اسے یہ آخرت کا خوف، آخرت کا یقین، یہ اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ تنہائی میں اگر کوئی شخص گناہ کے لیے آمادہ ہو رہا ہے تو یہ یقین کہ مجھے آخرت میں جانا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے، وہاں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت بھی۔ تو یہ عقیدہ عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے، بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے، ورنہ غیب کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ اچھا، ایک بات اور رہ گئی اس کے اندر، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی نہیں آنے کا، اس لیے کہ اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر بعد میں کوئی کتاب آتی تو بعد کا بھی ذکر ہوتا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور ایک آیت کے اندر تو صاف کہہ دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ جہاں بھی قرآن کریم آیا وما ارسلناک من قبلک، من بعد کہیں نہیں آیا، یعنی بعد کا ذکر نہیں آیا، پہلے کا ذکر آیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی آخری نبی اللہ کے نبی کو نہیں مانتا ہے اور کسی اور کو مانتا ہے، یا پھر اس کا اتنا اعتقاد ہے، یقین رکھتا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان گیا، وہ کافر ہے کھلم کھلا، اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ تو وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یقین کہتے ہیں جس کے اندر ذرہ برابر شک نہ ہو۔ تو اب اگر کوئی شخص ذرہ برابر شک رکھتا ہے تو وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو مکمل طور پر یقین ہو، ایک شخص ہے وہ آخرت کا یقین کا دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، لیکن اعمال اس کے ایسے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، دین کے بہت سارے بڑے بڑے احکامات کو چھوڑ رہا ہے، تو گویا کہ اس کو آخرت کے واقع ہونے میں شک ہے، تبھی تو وہ چھوڑ رہا ہے۔ تو یؤمنون نہیں کہا، یوقنون کہا ہے۔ یوقنون کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ذرہ برابر شک نہ ہو اسے، اور شک کب نہیں ہوگا؟ جب کہ اس کی زندگی قرآن کریم کے مطابق ہو، ورنہ خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو زندگی ہے، وہ قرآن کریم کے مطابق ہو۔
اور قرآن کریم کے مطابق کیسے ہوگی؟ وہ اس طریقے سے ہوگی کہ ہم اپنے علماء سے اپنے بڑوں سے پوچھ کر عمل کریں، دیکھ کر نہیں۔ مثلا ایک عالم دین ہے، بڑا عالم ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اگر دیکھ کر عمل کریں گے تو یہ صحیح آدمی بھی نوجوان ہے، وہ بیٹھ کر پڑھنے لگ جائے گا اور کہے گا بھی میں نے فلاں عالم کو دیکھا تھا بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے، حالانکہ وہ مجبوری میں بیٹھا ہے، اس کی تو نماز ہو گئی لیکن اس کی نہیں ہوئی۔ اس لیے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے، دیکھ کر نہیں۔ آنکھوں سے غلطی ہو سکتی ہے، آنکھ دیکھتی کچھ ہیں اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے ہمیں پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی ان کے بارے میں گارنٹی اللہ کی طرف سے گارنٹی دی گئی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی دنیا کے اندر یہ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ پورے طور پر کامیاب ہیں۔ تو جس کے اندر یہ تمام صفات ہوں گی، متقیوں کی صفات ہوں گی، تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ فلاح کہتے ہیں مکمل کامیابی کو، یعنی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس کے اندر یہ صفات نہ ہوں، مثلا ایمان نہیں ہے تو وہ تو ہے ہی ناکام، ایمان ہے لیکن اقامت صلاۃ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، یا خرچ کرتا ہے لیکن بوجھ سمجھ کر۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ تمام صفات پیدا کر دے اور ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی صحیح سمجھ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس لیے دعاؤں میں یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔